وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، فجر کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو شرف قبولیت سے نوازا ہے. وہ اس وجہ سے تاکہ ہمارا مانگنے کا سلسلہ اللہ رب العالمین سے یہ کمزور پڑا ہوا ہے. ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالی کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ دینے پہ آئے تو بلا کسی سبب کے انسان کو نواز سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کامل اور مکمل بھروسہ ہو اور آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ رب العالمین سے مانگو اس حال میں کہ تم کو قبولیت کا بھرپور یقین ہو کہ اللہ تعالی ہم کو نوازے گا. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں اور دل کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو تھوڑی نہ ملے گا. مانگ تو رہے ہیں، بس فارمیلٹی ہے، ادا کر دے رہے ہیں، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ پورا ہونے والا ہے. خود ہی پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں. جب ہم پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ نے اللہ سے کس طرح سے دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی بارش کی قلت ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے بارش ہوئی. اس سلسلے میں چند واقعات ہیں، اب ذرا غور سے ان کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑا. یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک دیہاتی صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے، راستے بند ہو گئے، آپ اللہ رب العالمین سے بارش کی دعا فرمائیے. اتنے میں دوسرے لوگوں نے بھی کھڑے ہو کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نام کی ایک بوند بھی نہیں ہے، درخت کے پتے سرخ ہو چکے ہیں، یعنی ہریالی درخت میں ہوتی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پتے سرخ ہو چکے ہیں، جانور تباہ و برباد ہو رہے ہیں، نہ انسانوں کے لیے غذا ہے نہ جانوروں کے لیے چارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر. اور حاضرین نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی. اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر خطیب خطبے میں دعا کرے تو سامعین کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. آمین کہیں گے وہ، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر امام خطبے میں بارش کی دعا کرے تو سامعین ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں اور امام بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں. بہرحال حاضرین نے بھی
جو صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی مسجد نبوی میں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، اور یہ نبی کی دعا پر انہوں نے آمین کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ دعا سے قبل آسمان میں کہیں پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو دھوپ اتنی سخت تھی کہ دیواروں کا سایہ پکڑ کر کے آ رہے تھے، کنارے کنارے، دیواروں کے کنارے کنارے چل کر کے ہم آ رہے تھے۔ اس دعا کے بعد یکایک پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کی طرح سے ایک چھوٹا بدلی کا ٹکڑا نمودار ہوا، اور دیکھتے دیکھتے چاروں طرف پھیل گیا، اور ابھی ہم لوگ جمعہ پڑھ کے نکل بھی نہیں سکے تھے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ آئے تھے سخت گرمی میں چل کر کے، اور جب ہم جمعہ سے فارغ ہو کر کے مسجد سے باہر نکلے تو ہمارے کپڑے بارش سے شرابور ہو چکے تھے۔ بارش ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، ایک ہفتے تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت کی وجہ سے مال و منال پر تباہی آ گئی ہے، راستے منقطع ہو گئے ہیں، سیلابی کیفیت ہے، حالات بہتر نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے رکنے کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے روک لے بارش کو، ٹیلوں میں، پہاڑوں میں، پہاڑیوں میں، وادیوں میں اور باغوں میں اللہ رب العالمین اس بارش کو لے جا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ پڑھنے آئے تھے بھیگ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوئی اور نماز ختم ہوئی تو آسمان بالکل صاف تھا، اور دھوپ میں چل کر کے ہم لوگ کہاں گئے؟ اپنے گھر گئے، اور بارش صرف مدینہ سے رکی، مدینہ کے اطراف میں، ارد گرد میں جہاں ضرورت تھی، کھیتوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، وہاں بارش کیا ہوئی؟ لگاتار ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بند ہونے کی دعا نہیں کی۔ اگر بند ہونے کی دعا کر دیتے تو پھر بارش ہوتی ہی نہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ ابھی اس بارش کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے پہاڑیوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، اے اللہ رب العالمین وہاں جا کر کے ان بارش کو برسا دے اور ہم سے اس کو کیا کر دے؟ روک دے۔ اسی طرح سے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں کئی مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے، تقریباً 9 مقامات پہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین، یہ دوسری روایت ہے، کچھ خواتین روتے ہوئے آئی اور انہوں نے بارش کے کمی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے دعا کی، کہا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ یہ ان سب دعاؤں کو چاہیے کہ ہم لوگ خود بھی یاد کریں اور اپنے بال بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں، کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر، ایسی بارش عطا کر جو مددگار ہو۔ بارش کیسی ہو؟ مددگار ہو، یعنی ایسی بارش نہ آ جائے کہ سیلاب آ جائے اور مصیبت ہو جائے، کہ مددگار ہو، انجام کے اعتبار سے اچھی ہو، سرسبزی لانے والی ہو، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، جلدی آئے اور دیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا سے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور چند لوگوں نے آ کر کے بارش کی شکایت کی کہ بارش بند ہو چکی ہے
اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں سیراب کرے، پانی دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، ہمیں بارش عطا کر اور ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک کے لیے رسائی کا سامان بنا دے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا ابھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بادل گرجے، بجلی نے کڑکنا شروع کیا اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور ہر طرف کیا ہو گیا؟ جل تھل کا معاملہ ہو گیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا سے۔ دعا کے سلسلے میں یا بارش طلبی کی دعا کے سلسلے میں ایک اور روایت ہے، بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ذرا اس کو سنیے اور اس کے بعد بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، بہت گرمی تھی۔ دوران سفر پانی کی شدید قلت کا سامنا رہا۔ اسلامی لشکر جب ایک مقام پر اترا تو لوگوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، خوب تلاش کی گئی، لوگوں نے تلاشا، ڈھونڈا، بہت کوشش کیے جانے کے بعد بھی کہیں پانی نہیں دستیاب نہیں ہوا، پانی ملا ہی نہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ بعض لوگوں نے اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیا اور اونٹ کے پیٹ سے جو لید ہے وہ لید کو نچوڑ کر کے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی نکال کر کے پینے لگے۔ یہ حالت ہوئی، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ جو لید جو گیلا تھا اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ کر کے ٹھنڈک لوگوں نے حاصل کرنا شروع کیا، اور گوبر کو جو ہے اپنے جسموں کے سے لگا کر کے لوگوں نے جسم کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا۔ لو کی اور تپش کی جو کیفیت تھی اس سے راحت اور آرام پانے کے لیے یہ حالت ہو گئی۔ ایسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موقع پر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیوں نہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ یہ مصیبت کی گھڑی ہم سے ٹل جائے اور ہمیں پانی نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا شروع کر دی۔ ابھی آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہی تھے، گرے نہیں تھے ہاتھ، ابھی ہاتھ اٹھے ہی ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں اور اس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان ابر آلود ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے پاس موجود تمام برتن بھر لیے، ہر جگہ اونٹوں کو پانی پلا دیا، اتنی بارش ضرورت کے مطابق ہو گئی کہ خود پی لیا، جس کو غسل کی حاجت تھی، جو تھی، ساری ضرورتیں لوگوں نے اپنی پوری کر لی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم لوگ سیراب ہو چکے تو ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ بارش کہاں کہاں تک ہو رہی ہے، یہ پتہ لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پتہ لگایا تو جہاں اسلامی لشکر جتنے ایریا کے اندر موجود تھا کہ وہیں بارش ہوئی تھی، اس کے باہر میں ایک بوند بھی پانی کا نہیں برسا تھا، ایک بوند بھی اس کے باہر میں پانی کا نہیں برسا تھا۔ جتنے دور تک، یعنی جس ایریا تک اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا اور جو ان کا سراؤنڈ تھا، اتنے ہی ایریا میں بارش
برسی تھی اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہم لوگوں نے اپنے برتنوں کو بھر لیا، اونٹوں کو سیراب کر دیا، خود کی ضرورت پوری کر لی، جو مشکیزہ جو سامان پانی کا تھا اسٹاک کرنے کا وہاں پانی اسٹاک بھی کر لیا، اور اس کے بعد ہم لوگ سفر کے اندر آگے یا سفر پہ اپنے مستمر ہوئے۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی روزی کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی آدمی کسی اور معاملے سے پریشان ہے، کوئی ہر ایک کے اپنے پرسنل مسائل ہوتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا، اور بے شک وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اور یہ دعا، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ سب سے بہترین عبادت ہے دعا، کہ دعا کے وقت بندہ جو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے دوسری کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ اتنی عاجزی اور انکساری دوسری کسی عبادت میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس میں کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت الغنی، اے اللہ تو بے نیاز ہے، وَنَحْنُ الْفُقَرَاء، اور ہم فقیر ہیں، انزل علینا الغیث، اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِتِينَ، اور ہم کو مایوس لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نہ بنا۔ دیکھا آپ نے؟ لہذا اپنی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ اور خاص کر کے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، دعا کے قبولیت کے تعلق سے یہ مہینہ بڑا غنیمت ہے۔ اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ خوب دعائیں کرے اللہ رب العالمین سے، خاص طور پہ کوشش کرے کہ سحری سے پہلے اٹھ جائے، تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے آدمی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرے، وضو کرے، وضو کر کے اگر تحیۃ الوضو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ دعا کے اندر، مناجات کے اندر لگ جائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے اور دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ دے، مانگنے کا طریقہ دے، مانگنے کی توفیق دے، اور اے اللہ جو کچھ ہم مانگے اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کی محتاجی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی، ایمان والے بھائی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور اے اللہ جو لوگ اس کے امن و امان کو توڑنا چاہتے ہیں، اس سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔